بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد. میں ابھی امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ میری نظریں جھکی ہوئی ہوں اور میری توجہ تلاوت کی طرف ہو. ایک پل میں نماز ہی میں مجھے خیال آیا کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں. میں نے اس خیال کو پھر توجہ نہیں دی. وہ پھر خیال آیا، میں نے پھر توجہ نہیں دی، اور میں نے اپنی توجہ کوشش کی کہ تلاوت کی طرف ہو، قرآن پاک کے دھیان، اللہ کے دھیان کی طرف ہو. پھر سلام کے بعد سوچا میں نے بیٹھ کے اللہ کا نام پڑھتے پڑھتے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں ایسے ہاتھ باندھ کے. پھر ایک پل میں میری توجہ گئی کہ یہاں صدیوں اس بر صغیر میں مغل بادشاہوں نے حکومت کی، تو ان کے ہاں جو بندہ جب جاتا تھا تو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے سر جھکا ہوا ہوتا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی. اور بعض بادشاہوں کے ہاں یہ بھی تھا کہ وہاں فرشی سلام ہوتا تھا، جس کو ہم رکوع کہتے ہیں. فرشی سلام آداب بجا لاتے تھے. اور بعض بادشاہوں کے ہاں 7 فرشی سلام ہوتے تھے. 7 دفعہ ایسے ہوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر 7 دفعہ رکوع میں جا کے ایسے ہاتھ کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، اور پھر ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. 7 فرشی سلام ہوتے تھے. اور پھر بادشاہ خوش ہوتا تھا اس اتباع پہ، اس اطاعت پہ، اس ادب پہ، اور بادشاہ انہیں من کی مراد دیتا تھا. ساری کی ساری تراویح اور ساری کی ساری نماز دراصل ایک مشق کرائی جا رہی ہے کہ مان کے چلنا ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اپنے مزاج کو توڑنا ہے، اپنی طبیعت کو توڑنا ہے، بس مان کے چلنا ہے. یہ امام جتنی دیر تمہیں کھڑا رکھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے رکوع کر لو. یہ امام جتنی دیر سجدے میں رہے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پہلے اٹھو. شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحم اللہ بڑے اللہ والے محدث تھے. ہر وقت منہ پہ کپڑا اوڑھ کے رکھتے تھے، اور کبھی لوگوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. بس مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے. وصال کے وقت، فوتیدگی کے وقت اس راز سے پردہ ہٹایا کہ میں نے سنا تھا کہ جو بندہ امام سے پہل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا چہرہ گدھے کا بنا دے گا. میں نے سوچا کہ پہل کر کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے. اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، اور میں اس لیے کپڑا اوڑھ کے اپنی زندگی کے دن رات بسر کرتا رہا. آج آخری دن ہے میری زندگی کا، سانسوں کا تانا بانا ٹوٹ رہا، زندگی کے لمحات میں کھو رہا. اور میں نے اس راز سے پردہ اس لیے ہٹایا ہے کہ خیال کرنا، امام کی اتباع نہ چھوڑنا، اور امام سے پہل نہ کرنا رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، سلام میں. یہ ایک زندگی کی مشق ہے کہ ہمیں مان کے چلنا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو توڑنا ہے. اور امام صرف اللہ اکبر کہتا ہے، ایک کاشن ہے، ساتھ وضاحت نہیں کرتا رکوع میں چلے جاؤ. امام اللہ اکبر کہہ کے وضاحت نہیں کرتا سجدے سے اٹھ جاؤ. امام اللہ اکبر وضاحت نہیں کرتا اب دنیا سے اپنا تعلق توڑ دو، چھوڑ دو، اور ہاتھ اٹھا لو کہ اب بس ہمارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. وضاحت نہیں کرتا امام. کہ اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے، زندگی کا سبق دیا جا رہا ہے. خیال کرنا اسلام اور غلامی اور عشق کا نام اشاروں کا ہوتا ہے. عشق اشاروں سے چلتا ہے، عشق اشاروں میں پلتا ہے. آنکھ کے اشارے ہوں، ہلکی سی ادائیں ہوں، عشق سمجھ جاتا ہے. اور ایک عاشق کی بات معشوق کے دل میں اتر جاتی ہے، اور معشوق کی بات عاشق کے دل میں اتر جاتی ہے. عشق کا نام ہی اشارے ہوتے ہیں. اشارہ ہے، بس ختم.
میری زندگی کے دن رات، میرے لمحے، میری صبح، میری شامیں اس غلامی میں گزرے. میں غلام ہوں، غلام محمد ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں غلام ملا ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں غلام حسین ہوں، میں غلام حسن ہوں، میں غلام عباس ہوں، میں غلام علی ہوں. میں ان لوگوں کا غلام ہوں جنہوں نے اس کے رسول کو مانا. میں خود رسول کا غلام ہوں. میں خود جس رسول نے جس کو مانا میں اس اللہ کا غلام ہوں. یہ میری زندگی غلامی ہے. نماز اس کی مشق ہے، اور تراویحوں کی لمبی رکعتیں اور تراویحوں کے رکوع اور بار بار کا سجدہ دے کے اور بار بار کا قیام دے کے مجھے اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ جہاں حکم ہو چھوڑ دو، جہاں حکم ہو لے لو. وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ جائیداد ہے اور وہ چیزیں ہیں، کوئی حرج نہیں. جب غلام بن جائے گا پھر معاشرتی ناانصافی کی تقسیمیں نہیں ہوں گی، پھر عدالتیں خالی ہو جائیں گے، پھر وکیل دوسرا پیشہ اختیار کرنے کا سوچ لیں گے، پھر حکیموں ڈاکٹروں کے پاس مریض بہت تھوڑے آئیں گے. جب غلامی اختیار کر لے گا، میں نے مان کے چلنا ہے. انہوں نے کہا تیرا حق کتنا بنتا ہے جائیداد میں؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا اتنا نہیں بنتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں یہ بھی چھوڑتا ہوں. کیوں؟ ساری کائنات کے قانون ایک ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. ایک عدل ہے، ٹھیک ہے میرا حصہ اتنا ملتا ہے مجھے دے دے. ایک احسان ہے، میرا حصہ بھی آپ لے لیں گے، کوئی حرج نہیں. معاشرے کی زندگی میں انصاف، سکون، چین اور آئے گا وہ نماز کے ذریعے آئے گا. نماز کے فلسفے کو جو سمجھے گا، مجھے نماز میں دیا کیا جا رہا، یہ اتنی دیر کھڑا کیا جا رہا، کہتے تیری مرضی نہیں ہے، ایک کی مرضی ہے. جس طرح امام کی، جس طرح نماز میں ایک کی مرضی ہے، اس طرح ساری زندگی میں ایک کی مرضی ہے، وہ اللہ ہے. میری مرضی ہے ہی نہیں زندگی کے کسی شعبے میں. یہ نماز کے اندر سوچ، ایک تھنک، ایک فلسفہ، ایک مزاج دیا جا رہا اور طبیعت کو اس میں ڈھالا جا رہا. اب آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. آنکھیں کھولنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب آنکھیں جھکانے کا حکم ہے، بہت اچھا، میں نے مان لیا. یہ نماز ہے. نمازی کو اس طبیعت پہ ڈھالا جا رہا، نمازی کو اس طبیعت پہ لایا جا رہا. جب اس طبیعت پہ نمازی آئے گا پھر اپنے معاملات اس کے غلط نہیں ہوں گے، پھر معاشرت غلط نہیں ہوگی، پھر کسی کا مال کھائے گا نہیں، پھر کسی کے مال کو کھانے کا سوچے گا نہیں، پھر کسی کے حق کو حق سمجھے گا، پھر اگر اس کو حق کے لیے کوئی یاد دہانی کرا دے گا اس کا شکریہ ادا کرے گا. میں بھی گیا ڈاڈر، انگریز دور کا پرانا ٹی بی کا ایک سینٹر بنا ہوا تھا، تو پاکستان بننے کے بعد اس کو پاگل خانہ بنایا. پچھلے سال بھی میں گیا، اس دفعہ بھی گیا. 102 پاگل تھے. میں نے پوچھا، جو صاحب مجھے لے گئے اور دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا یہ پاگل کیوں ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیس زیادہ کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگا جائیداد کے، معاملات کے. وہی بھائی حق کھا جاتا ہے، وہی بھائی پھر اس کو پاگل ہو کے پاگل پھر اس کو داخل بھی کرا جاتا ہے. جائیداد کے، حقوق کے، معاملات کے. ایک دوسرا، گھریلو عورت اور میاں اور بیوی، ماں اور باپ، بہن اور بھائی، گھریلو زندگی کی الجھنیں، گھریلو ناچاکیاں. اور تیسرا عورت. معاشرے کی زندگی میں یہ سارے عوامل اس بات کا نام ہے کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. ہماری نماز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے ایسے نمازیوں کو ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے، ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے اور نمازوں کو دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے. جو سمجھدار ہوتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بقیہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک طرف جا کے پڑھتے تھے. انہیں پتا ہے ہمیں کسی علاقے کا یہ بندے نے گورنر بنا دینا ہے اور پھر ہم نے بول نہیں سکنا، بندہ ڈاڈا ہے. اور وقت کو ہاتھ میں درہ رکھا،
کوئی بول سکتا نہیں. نماز کو دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے. ایک بندے کو بلایا, ادھر آؤ. آنکھیں بھاپ کے, اگر عمر اللہ کے واسطے میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے یہ ذمہ داری نہ دینا, میں اس قابل نہیں ہوں. معاشرے کی ناانصافیاں, اس کی بنیاد ہم نے نماز کو نہیں سمجھا, ہم نے قیام کو نہیں سمجھا, ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ کتنے دیر رکوع میں ہیں, ہماری کمر دکھ رہی ہے, ہمارے مہرے, ہماری ڈسک ہلی ہوئی ہے, لیکن امام کو اپنی آفزہ نہیں بتا رہے. امام کا حکم ہے, ٹھیک ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں مان کے چلنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک ایک امر کو, ایک ایک حکم کو, ایک ایک دلیل کو بغیر دلیل کے, ایک ایک عمل کو بغیر دلیل کے, اور ایک ایک حکم کو بغیر اس دلیل کے کہ میری عقل مانے یا نہ مانے, میرے مزاج میں آئے نہ آئے, میری طبیعت میں انشرح ہو یا نہ ہو, میرا دل چاہے نہ چاہے, بس میں نے مان کے چلنا ہے. سمینا اور اطانا, بس سن لیا اور مان لیا, یہ میری زندگی ہے. یہ ہے نماز اور یہ ہے تراویح, اور جس کے لیے بار بار سجدے کرائے جاتے ہیں, بار بار پہ سجدوں سے اٹھایا جاتا ہے. پھر اپنی مرضی کا سلام نہیں پھیرنا دیا جاتا کہ میری ٹانگ میں درد, میرے گھٹنے میں درد, نہیں. اور پھر قیام کرایا جاتا ہے, اور پھر اٹھایا جاتا ہے, اور پھر اللہ اکبر. جہاں یہ ایک عبادت ہے, وہاں ایک زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے, وہاں ایک زندگی گزارنے کا پیغام ہے, وہاں ایک زندگی گزارنے کی ترتیب ہے, وہاں ایک زندگی گزارنے کی منزل ہے. یہ زندگی ایسے گزارتے ہیں, اور مومن کی زندگی یہ ہے, ایسے گزرنی ہے. مومن کی معاشرت کیسے ہوتی ہے, مومن کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, مومن کے صبح شام کیسے ہوتے ہیں. مومن کی عبادت ہے, لیکن مومن تو جانا پہچانا جائے گا اپنے معاملات سے, اپنی معاشرت سے. کہ حکیم طارق نے اپنی دوائی کے اوپر یہ فائدے اگر لکھے ہیں تو کیا اندر وہ بھی ہے بھی صحیح؟ اگر اس نے فائدے زیادہ لکھے اور اندر وہ چیز موجود نہیں ہے, یہ دھوکہ دے رہا, اس کا رزق حرام ہے. ڈبے کے اوپر لکھا ہوا دیسی گھی سے تیار شدہ مٹھائی, اور اس کے اندر اگر دیسی گھی نہیں ہے. ایک ہے کہ میری دوائی کا وہ فائدہ ہے, اس بندے کو نہیں ہو رہا, وہ اللہ کا امر نہیں یا زندگی کی ترتیب نہیں. ایک ہی ہے کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, میں نے دھوکہ کیا ہے. میں نے اس کو صرف خوبصورت لیبل, خوبصورت ڈبی اور بہترین باکس کے اندر ڈال کے, اس کے اندر فضول چیزیں ڈال کے میں نے لوگوں سے پیسے کمائے ہیں. میرا وہ رزق کیا بنے گا, اس رزق کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایک ہے 2 گھنٹے کا درس اور ایک ہے زندگی کے معاملات. ساری چیزیں کر کے بھی اگر میں نادم ہوں کہ مولا مجھے پتہ نہیں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, یا میرے ساتھی غلطی کر رہے ہیں اور مجھے علم نہ ہو, پھر بھی نادم مجھے ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے, اور میرے ساتھیوں سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہو, اور مجھے خبر نہ ہو. معلوم ہوا کہ میں نے نماز سے کچھ نہ سیکھا. تمہیں جو تمہارے رسول دے دے وہ لے لو, وما آتا فخذوہ, جو دے دے وہ لے لو, اور جس سے منع کر دے اس کو چھوڑ دو. یہ نماز ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, چپ کر کھڑے ہوئے, کمال ہے جی, عجیب زندگی ہے. یہ آج نماز کی رکعت کے اندر جھٹکا لگا کہ نماز ہمیں دینا کیا چاہتا ہے, رمضان ہمیں دینا کیا چاہتا ہے, رمضان کی تراویح ہماری زندگی میں کیا انقلاب لانا چاہتی ہے. پھر ملاوٹ نہیں ہوگی, پھر معاملات ٹھیک ہوں گے, پھر بہنوں کو حق دیا جائے گا پورا, پھر بیٹیوں کو حق دیا جائے گا پورا, پھر ماں کو حق پورا دیا جائے گا, پھر بیوی کو رغبانی دیا جائے گا ماں کے ادب میں, اور بیوی کی محبت میں ماں کی بے عزتی بے احترامی نہیں کی جائے گی, سب کا انصاف کیا جائے گا. یہ نماز ہے. نماز اصل میں ایک تحمل سکھا رہی, صبر سکھا رہی, اور نماز ہمیں زندگی کا ایک سبق سکھا رہی. کھڑا ہونا ہے بس, کیوں, بس ختم, حکم ہے. اب جھک جانا ہے رکوع کے نام پہ, کیوں, حکم ہے. کوئی دلیل نہیں.
अब सजदे में चला जाना है, बस ठीक है। किस लिए? बस हुक्म है, कोई दलील नहीं, हुक्म की कोई दलील नहीं होती, तजर्बे की कोई दलील नहीं होती, दो चीजों की दलील नहीं होती। ये मेरा तजर्बा है, क्या दलील है? बस तजर्बा है। हुक्म, बस हुक्म है। जिसको जिंदगी का ये हुक्म मानना आ गया, वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना देगा। समझेगा कि नमाज के अंदर मैं मान के चल रहा, नमाज के बाहर भी मैंने मान के चलना है। नमाज के अंदर मुझे मश्क इसलिए कराई जाती, जो जिंदगी नमाज के अंदर थी, अपने मिजाज के हाथ नहीं हिलाना। एक दुर्वेश है इसहाक भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे हमारे यहां खुरक से सलात है, नमाज में खारिज करना, कभी यूं कभी इधर कभी इधर कभी इधर, खुरक से सलात। उसे पता है कि अब मेरे हाथ नमाज में हैं, अब मेरी आंखें नमाज में हैं, अब मेरे पांव नमाज में हैं, मेरा जज्बा नमाज में है, मेरी तरकीब, मैं नमाज के अंदर हूं, नमाज के अंदर हूं। मोबाइल आ रहा था, उसका घंटी बजी, उसने मोबाइल बनती बजते कहने लगा फिर सला, मैं नमाज बंद कर देगा। और मैं नमाज में हूं, उसकी नमाज नहीं टूटी, पता नहीं होगा भी हुक्म उसके पास मुझे पता नहीं, उलमा से पूछे। हाँ, ये कहेगा मैं नमाज में हूं, और अपनी नमाज की जिंदगी को जांच के नमाज के बाहर की जिंदगी को देखेगा। फजर की नमाज है इसलिए कि जिंदगी के सफर की इब्तिदा कर रहा, आज के कारोबार की, बिजनेस की, अपनी जिंदगी के मामलात की। और इशा की नमाज है इसलिए, और फजर की नमाज मुख्तसर है, जल्दी जा। इशा की नमाज 17 रकातों में पहुंच जाती है। क्यों? आके सारे दिन का मवाजना कर, जिस तरह मैं नमाज के अंदर हूं, आज सारे दिन में मैं नमाज के बाहर भी ऐसे था। वाह, क्या फलसफा नमाज है। जिस तरह मैं नमाज के अंदर हूं, अपनी मर्जी से देख नहीं सकता, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, अपनी मर्जी से कदम उठा नहीं सकता। एक बाबा जी थे, नमाज पढ़ रहे थे, मेवाती बाबा जी थे। इमाम साहब ने गलती की, ऐसे कदम बढ़ाते बढ़ाते ना ऐसे कहने लगे, अबे नूना है, नू है, फिर आके यूं खड़े हो गए। हमारे एक जमील भांडा है, तो वो 27वीं रात को खत्म कुरान था, खत्म कुरान। तो बच्चे भाग भाग के आते हैं, मिठाई बटेगी ले लेंगे। तो वितर आखिर हो रहे थे, तो वितर की रुकू में बच्चे लड़ते लड़ते उसकी टांगों में आ गए। उसने उनको बहन की गाली दी, बड़ी लंबी चौड़ी, हटा के ऐसे मार के कहने लगा समी अल्लाहु लिमन हमिद। बड़ी तगड़ी गाली दी, समी अल्लाहु लिमन हमिद। उसकी नमाज नहीं टूटी, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जाने, उसका मामला अल्लाह का मामला। नमाज के अंदर मेरी एक जिंदगी है, और नमाज के बाहर मेरी जिंदगी क्या है। नमाज के अंदर मेरी अपनी चाहत नहीं है, मैंने सारी चाहतें तोड़ दी हैं, मैंने अपनी सारी आरज़ुओं का खून कर दिया नमाज के अंदर। सिखाया जा रहा कि जिस तरह नमाज के अंदर तेरी मर्जी नहीं और तू एक की मान के चल रहा, नमाज के बाहर भी एक की मान के चलनी होगी। वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसका रब। नमाज के बाहर असल में जिंदगी की मशक कराई जाती है बार बार, और रमजान में रकतें इसलिए बढ़ जाती हैं कि नमाज के अंदर की जिंदगी को हमने नमाज के बाहर की जिंदगी में लाना है। और हमें पता होना चाहिए कि हम नमाज से पलेंगे, हमारी जरूरतें नमाज से पूरी होंगी। हमारे यहाँ चौक है बाहर, लाहौर की 6 बड़ी सड़कें लगती हैं, इस पे मेन चौक है, करतबा चौक। पुलिस का सार्जेंट खड़ा है और वो हाथ हिला रहा, इधर हाथ हिलाता है ट्रैफिक चल पड़ती है, इधर हाथ हिलाता है रुक जाती है। बंदा सुबह गया अपने काम पे, शाम को आया तो वो खड़ा है, उसको तरस आया, उसने जाके पूछा, उसने कहा तेरे के बीवी बच्चे हैं? उन्हें हाँ हैं। तेरी घर की जरूरतें? सारी हैं। उन्हें कहा तेरा काम कारोबार तू क्या करता है? उन्हें यही करता हूं। उन्हें क्या? ये हाथ हिलाने वाला। तो उन्होंने कहा हाथ हिलाने में क्या है? उन्होंने कहा सरकार ने कहा है, हुकूमत ने, तो हाथ हिला।
ہم تیرے بیوی بچوں کا سارے گھر کا سارا نظام کا کام کریں گے. ارے اچھا اچھا اچھا. تو جو نماز کے لیے ہاتھ ہلاتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں کھائے گا کہاں سے. کھائے گا کہاں سے؟ تو اس کا مطلب ہے دنیا کے لیے جو ہاتھ ہلائے اس پہ تیری عقل سمجھ آ رہی، اور جو نماز کے لیے ہاتھ ہلائے تیری سمجھ آتی نہیں کہ نماز کے ہاتھ ہلانے کا حکم ہے مجھے. بس انہوں نے فرمایا کہ تو نماز کے لیے ہاتھ ہلا، کبھی اللہ اکبر، کبھی رکوع میں، کبھی سجدہ. بھائی اس کے لیے تو کر، ہم باقی ہمارا کام ہوگا کہ ہم تجھے پالیں گے. نہ تو نرزقکم و ایاکم، ہم تجھے پالیں گے اور تیری نسلوں کو پالیں گے. اپنی نماز کے اندر کی زندگی کو میں پہچانوں. اگر نماز کے اندر کی زندگی کو میں نے پہچان لیا، نماز کے باہر کی ساری زندگی میری شاندار ہو جائے گی. اس وقت جب میری نماز جاندار ہوگی. نماز جاندار، زندگی شاندار. ہمیں نماز کے لیے اس لیے بار بار بلایا جاتا ہے. پھر جب زندگی جاندار ہوگی پھر پاگل خانے ختم ہو جائیں گے. پاگل بیٹھے بیچارے، روٹی کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور وہ بیچارے لینے لگا کے روٹی کھا رہے تھے، اور ان کو پلیٹ میں آلو تھے، شوربہ تھا اور روٹیاں دی ہوئی تھیں، اور وہ بیٹھے روٹی کھا رہے تھے. اور ان کی زندگی میں میں نے دیکھا جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اکثر جوان تھے، بڑی بوڑھی عمر کے نہیں تھے. اور ان کی زندگی کو میں دیکھوں، پوچھا کہنے لگا 102 پاگل ہیں اور بند ہیں اندر سلاخوں میں، ان کے بیٹھ پڑے ہیں، ایک ویرانی ہے اور ایک ویران زندگی ہے. اور وہ بھی اماں کے لال ہیں، اور وہ بھی کسی بہن کے بھائی ہیں، اور وہ بھی کسی بیوی کے شوہر ہیں، اور وہ بھی اپنی اولاد اور اپنی بیٹیاں اور بیٹے رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں ان کو پاگل کہا جاتا ہے. اور پاگل کیوں ہوئے؟ پاگل اس لیے ہوئے کہ نماز کے اندر کی زندگی تو تھی، وہ نماز تک رہی، مسجد تک رہی. جس طرح مسجد کی ٹوپی کو اٹھا کے بڑی دور سے ایسے پھینکتے ہیں، اس طرح نماز کی زندگی صرف مسجد تک رہی. اگر یہی نماز کی زندگی مسجد کے باہر آ جاتی، پاگل کوئی نظر نہ آتا، یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی. پھر یورپ میں گوشالے نہ ہوتے جہاں ماؤں کو اولڈ ہاؤس کے نام پہ ماؤں کو بھیج دیا جاتا، باپ کو بھیج دیا جاتا، جاؤ وہاں زندگی بڑھاپے کی گزارو. میں ایک گھر میں گیا، کچھ لوگ میرے ساتھ تھے. خاتون کہنے لگی بیٹی کے لیے کوئی تلقین کر دیں، دعا کر دیں. میں نے بات کرنا چاہا، بیٹی کہنے لگی حکیم صاحب ماما سے کہیں انہوں نے زندگی کو، لائف کو بھرپور انجوائے کیا ہے. ماما ڈانس بھی کرتی تھی، ماما ڈرنک بھی کرتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی. اب ماما بوڑھی ہو گئی، ماما نے تسبیح اٹھا لی. اس سے کہیں اب مجھے لائف انجوائے کرنے دیں، آپ مجھ سے بات نہ کریں. مجھے خود کہو، میں چپ ہو گیا. ماما سے کہیں اب مجھے لائف انجوائے کرنے دیں. ماما نے تو کر لی اپنی لائف انجوائے. جب زندگی میں نماز ہوگی پھر اس نماز والی زندگی کو اولاد دیکھے گی. جب زندگی میں نماز ہوگی اور نماز کا فلسفہ ہوگا، اور وہ پھر نماز کے باہر بھی نماز میں ہوگا. وہ حج میں ہے تو حالت احرام میں ہے اور احرام کی ساری پابندیاں ہیں. وہ حج کے بعد بھی احرام کی پابندیوں کو چند کے علاوہ برقرار رکھے گا. جو حلال ہیں وہ استعمال کرے گا. باقی کسی کو تکلیف، رفث اور فسوق اور جدال. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کہتے ہیں زبان سے تکلیف، فسوق کہتے ہیں گناہ صغائر اور کبائر، اور جدال کہتے ہیں جھگڑا، لڑائی. پھر یہ کہے گا حج کے بعد میری زندگی میں یہ 3 چیزیں اب آ گئی ہیں. یہ تراویح ہے جس پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تراویح ہے جس پہ پورے دھیان سے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ تراویح ہے اور میرے رب کی یہ چاہت ہے. اور میرا رب یوں چاہتا ہے کہ میرے بندے اسی طرح میری غلامی کر، اسی طرح میرے قریب آ جا اور اسی طرح مجھ سے پیار کر. یہ زندگی کا انداز ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے کے پرامن شہری بن کے زندگی کا دن رات
اور صبح شام گزارنا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے نماز سے لینا ہے, ہم نے تراویح سے لینا ہے, ہم نے روزے سے لینا ہے. کہ روزہ بھی یہی زندگی ہے کہ بس اب کھانا شروع کر دو, بس اب کھانا چھوڑ دو. نماز بھی یہی زندگی ہے, اب کھڑے رہو, رکوع میں چلے جاؤ اور اپنی جبین ماتھے کو ہمارے سامنے رگڑو, اب اٹھو, سلام پھیر دو, جاؤ اپنا کام کرو. یوں کام شروع کیا اور پھر عصر ہو گئی, آؤ ہمارے پاس آؤ, اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ, مغرب ہو گئی, اب جاؤ, عشاء ہو گئی, پھر آ جاؤ, پھر جاؤ سو جاؤ. زندگی رات تمہارے لیے ہے, حلال راہ چیزوں کو استعمال کرو, جاؤ پھر صبح آ جاؤ ہمارے پاس. یہ جانا بلانا لانا آنا بلانا آنا, اس بات کے لیے دیکھو خیال کرنا معاشرے میں لوگوں میں ایمان سوز ماحول ہے, نماز میں ایمان ساز ماحول ہے. یہ ایمان ساز ماحول بناتا جا تاکہ بنتا جا, اور بنے گا تو معاشرے میں امن ہوگا. تیرے بگڑنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا آ جائے گا. ایک بندے کے بگاڑ سے بگاڑ آتا ہے, ایک بندے کے بناؤ سے بناؤ آتا ہے اور سنگھار آتا ہے. نماز یہ چاہے, نماز ہمیں بار بار اس لیے بلائے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, امام ابن سیرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی اور روحانی علوم کے بھی ان میں خواب بھی تھے. خواب کی تعبیر میں ابن سیرین کا نام بہت آتا ہے, اور بھی ہیں لیکن ان کا نام بہت آتا ہے. ایک بہت بڑے صحابی, انہوں نے وصیت کی میرا جنازہ یہی پڑھائیں گے. یہ تابعی ہیں اور اس وقت یہ جیل میں تھے. اتنے بڑے اللہ والے, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے فقیہ, اتنی بڑی ہستی, لیکن جیل میں تھی. پتہ کیسے چلا؟ بہت بڑے تاجر تھے, بہت مالدار تھے, اچھا پہنتے تھے, اچھا کھاتے تھے, لباس لاجواب تھا, زیتون کا کام کرتے تھے. زیتون میں مٹکے آئے تو ایک چوہا تھا, گلا ہوا تھا. فقہا نے کہا کہ اب یہ گل گیا ہے. فرمایا کہ اس میں ایک ہی مٹکا ہے. فرمایا نہ, جو بڑا مخزن تھا, بڑے بڑے جو سٹور ہیں وہاں سے چھوٹے برتنوں میں آیا. کیا نہ معلوم کہ وہ وہاں مرا تھا یا یہاں مرا تھا, اب یہ پتہ نہیں. اب اس کا اثر سارے مٹکوں میں ہے, یہ صرف اسی میں ہے. چمڑے کے بنے ہوئے مٹکے ہوتے تھے بڑے بڑے. اب یہ سوچ, یہ خیال, یہ گمان کرتے کرتے کہا کہ سارے مٹکے گرا دو. اب جس تاجر نے مال دیا تھا, انہوں نے آگے بیچنا تھا, اس نے مال کا مطالبہ کیا. وہ تو تاجر تھے, پیسہ سرکل میں تھا, مال سرکل میں تھا. اب وہ مال وہاں سے آنا تھا تو ادھر دینا تھا, وہاں سے کیا آنا تھا, وہ تو زمین میں گیا, تیل سارا گر گیا. اس نے قاضی کے پاس جا کے مقدمہ دائر کیا. قاضی نے بلایا اور جیل میں ڈال دیا. قاضی بھی جانتا تھا یہ کون ہے, لیکن قاضی بھی کہتا تھا نہیں, اس وقت میرے سامنے عدل ہے. وہ ہستی, بڑے صحابی, جلیل القدر صحابی, جنہوں نے وصیت کی اور پھر جیل سے نکالا گیا. جیل سے نکال کے اور ان کو جو ہے جنازہ پڑھوا کے واپس جیل میں بھیج دیا گیا. نماز نے زندگی کو سنوارا, نماز نے زندگی کو بنایا, نماز نے زندگی کے معاملات کو پرکھا. انہی کا واقعہ ہے. ایک بندے نے ان سے معاملہ کیا اور آج سے آ کے بحث کرنے لگا, فلاں پیسے یہاں لکھے تھے, فلاں مال اتنا لکھا تھا, فلاں چیز اتنی لکھی تھی, آپ نے اتنا لکھا تھا. ان کے ساتھ والوں کو غصہ آیا, بہت آیا. ایک تحمل سے سنتے رہے اور ایک ایک چیز جا کے ثبوت کے طور پہ اسے دکھائی, لے گئے, کیا. اس کے بعد وہ کہنے لگا الحمدللہ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بہتر پایا. میں مطمئن ہوں کہ آپ نے مجھے معاملات میں مطمئن کر دیا. تو نماز سے کچھ پانا ہے ہم نے, اور آج کے بعد فیصلہ کرنا ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی, کہ نماز کے اندر کی زندگی کو نماز کے باہر لانا ہے. نماز کے اندر کے ماننے کو نماز کے باہر لانا ہے. وہ ماننا شادی کے نام پہ آ جائے, جتنی خوشیاں ہوں, جتنی بڑی خوشیاں ہوں, بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی, ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے, نماز کے اندر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانی ہے, اس کے رسول اور اللہ کی مانی ہے. اس طرح نماز کے بعد یعنی جتنی خوشیاں ہوں, نماز کے بعد بھی میں نے اپنی خوشیوں میں حالت نماز میں ہوں. میری غمی ہو, جتنا غم آ جائے, میں نے غم میں کیا کرنا ہے, میں حالت نماز میں ہوں. میں نے اپنا سفر کرنا ہے, میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے, اور میں نے بہت زیادہ مال بڑھانا ہے,
لیکن میں حالت نماز میں ہوں. میں اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح بہتر کروں گا کہ میں حالت نماز میں ہوں. میں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں نے فیصلہ کر کے چلنا ہے. اور ساری دنیا اگر حالت نماز میں نہیں، ان کے معاملات اور ہیں. وہ کہتے ہیں مسجد کی زندگی اور ہے، بازار کی زندگی اور ہے. ایک بندہ آیا درویش کے پاس، کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، آپ سے بیعت ہے. میری دکان ہے، میرا بیٹا ہے، میں کسی کو دینا نہیں چاہتا، سچ ہے. میں کہتا ہوں دکان میری خالی کر دے. سال ہر سال سے کہتے 5 لاکھ روپیہ لوں گا. ان کو بلایا، کہنے لگے یہ بات ایسے کہتے. اس نے کہا ٹھیک کہتے، میں نے مانگے ہیں. کیوں؟ اس نے ہماری بازار کا رواج یہی ہے. اس نے کہا ایک طرف بازار کا رواج ہے، ایک طرف اللہ رسول کی ترتیب ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھ نماز میں تو اللہ کی مانتا ہے، اس کے رسول کی مان. انہوں نے کہا جی وہ مسجد تھی، ہمیں زمانے کو بھی دیکھ کے چلنا ہے. اٹھ کے چلا گیا. اس نے کہا 5 لاکھ میں لوں گا، پھر دکان چھوڑوں گا. وہ نماز کی زندگی ہے، یہ نماز کے باہر کی زندگی ہے. یہاں میں نے اب معاشرے کو، ماحول کو دیکھ کے چلنا ہے، وہاں رواج کو دیکھ کے چلنا ہے. میں نے جب حالت نماز میں ہوگا پھر اس کی زندگی کے دن رات، شب و روز اور ہوں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو نماز کی حالت دیتے ہیں. جب حالت نماز میں ہوگا پھر اس کی نظریں کہاں اٹھیں گی، اس کی نظریں کہاں چکیں گی. اس کے ہاتھ بڑھنے ہیں تو کہاں بڑھیں گے، جہاں نہیں بڑھنے نہیں بڑھیں گے. اس نے کتنا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، اس نے کتنا سوچنا ہے، کہاں سوچنا ہے. یہ چیز میری زندگی میں بھی آ جائے. میں محتاج ہوں، آپ کی زندگی میں بھی آ جائے. آج شب جمعہ ہے شب جمعہ، اور رمضان کا شب جمعہ ہے. ایک شب جمعہ ہے، ایک رمضان کا شب جمعہ ہے. اور رمضان کی شب جمعہ کی افضلیت اور کمال بہت زیادہ ہے. اور یہ اس رمضان کا پہلا شب جمعہ ہے، اس رمضان کا پہلا شب جمعہ. ایک 2 نفل ہیں جو ہمارے اکابر سے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور رمضان میں بھی پڑھایا کرتے تھے. ویسے ہر شب جمعہ میں یہ ہے، اس کی تخصیص رمضان کے علاوہ بھی ہے کہ ہر شب جمعہ میں صرف 2 نفل پڑھنے ہیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ 11 دفعہ. بس یہی 2 رکعت ہے. مشکل ہے؟ بس 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اسی رات میں، شب جمعہ میں، رات کے پہلے پہر میں، رات کے آخری پہر میں جب سہولت ہو. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص قل ہو اللہ. سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح درود پاک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اگر یہ درود پاک یہی پڑھنا ہے، نہیں آتا تو اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے. شیخ نے لکھا ہے، یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں یہ لکھا ہے. شیخ نے لکھا ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، 3 جمعے ہی نہیں گزرتے کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا. 3 جمعے ہی نہیں گزرتے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نصیب ہو جاتا. 2 رکعت نفل کون سی مشکل؟ کوئی ہے مشکل؟ پھر تیسری دفعہ پھر سن لیجیے. 2 رکعت نماز نفل، اور پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ 11 بار. سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو جائیں. کیا خوش نصیب آنکھیں ہوں گی، کیا خوش نصیب وہ دل ہوگا جسے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اور وہ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو حضور کا دیدار روز نصیب ہوتا ہو، روز نصیب ہوتا. میں اپنے شیخ کی کیفیت کو دیکھ لیتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا جب ان کے اندر جلال ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ آج دیدار نہیں ہوا. ان کی کیفیت سے پتہ چل جاتا تھا کہ آج دیدار ہوا ہے.
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کیا خوش قسمت وہ آنکھیں، کیا خوش قسمت وہ دل جس کو آقا کا اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر نور چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور یہ مختصر سا ایک عمل ہے شب جمعہ کا، اسے زندگی کا اگر معمول بنا لیں، یہ میری طرف سے اجازت بھی ہے، مجھے بڑوں کی طرف سے اجازت ہے، یہ میری طرف سے اجازت بھی ہے کہ ہر رمضان کی شب جمعہ میں اور ہر رمضان کے علاوہ کی شب جمعہ میں اس کو معمول بنا لیں۔ کون سا مشکل ہے؟ پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی ہے، دوسری رکعت میں 11 بار قل ہو اللہ ہے، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی ہے، بس۔ عمل مختصر ہے، تاثیر بہت ہے، طاقت بہت ہے، قوت بہت ہے۔ کل کو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے آقا کا دیدار کیا ہوگا، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے مدینے والے کی زیارت کی ہوگی، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے مدینے والے کو اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اپنی زندگی کو ان موتیوں میں چنتے چنتے، اپنی زندگیوں کو ان موتیوں میں پروتے سموتے اپنی زندگی کو ہم نے گزارنا ہے۔ اور آج کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے صفت نماز کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ جو صفت نماز ہے نا، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں، اپنے معاملات میں، اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنی زندگی کے ہر ترتیب میں ہم نے صفت نماز کو لانا ہے کہ نماز کی جو اندر جو صفات تھی میری، وہ نماز کے باہر بھی وہی صفات ہوں۔ اسے کہتے ہیں صفت صلاۃ، صفت صلاۃ، صفت صلاۃ۔ اپنی زندگی میں یہ چیزیں میں نے لانی ہیں۔ جب زندگی میں یہ نہ چیزیں آئیں گی تو پھر زندگی ایسی کامیاب ہوگی کہ بس رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت، اور پھر اس کی نسلیں پلیں گی، رزق بے بہا ہوگا۔ کیوں؟ یہ معاملات کا سچا ہے، یہ اخلاق کا سچا ہے، یہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں سچا ہے۔ اگر غم آیا ہے تو بھی یہ زندگی میں اس میں غم، آقا روئے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کو جھولی میں ڈال کے، حضور کے آنسو بہ رہے تھے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ 5 بندے پکڑنے والے ہوں، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، عورتوں نے جو ہے ایک شور مچایا ہوا ہے، زندگی کا طوفان ہے۔ نہیں، روئے ہیں، حضور سے رونا ثابت ہے، غم ثابت ہے۔ اپنے بیٹے کی وصال پہ روئے ہیں، اپنی بیٹیوں کے وصال پہ روئے ہیں، اپنے چچا حمزہ کے وصال پہ جی بھر کے روئے ہیں۔ زندگی میں جینا مرنا آ گیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ پھر جینا مرنا آ جائے گا جب صفت صلاۃ پہ آئے گا، پھر کہے گا یہ غم آیا ہے، میں وہ زندگی کی ترتیب جو مدینے والے کی خوشیاں آئی ہیں، میری زندگی کی وہ ترتیب ہوگی جو آقا مدینے والے کی ہوگی۔ پھر خوشیوں میں بھی، پھر غموں میں بھی وہ زندگی اس کے اندر ہوگی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب زندگی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ مشکل تو نہیں؟ ہاں؟ یہ زندگی بھی مشکل نہیں، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ، اور یہ نفل بھی مشکل نہیں، اللہ آسان فرمائے گا۔ یہ زندگی بھی مشکل نہیں، یہ نفل بھی مشکل نہیں، اللہ غیب سے ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے گا، اور ہماری روحانی زندگی میں اللہ ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ شب جمعہ ہے اور رمضان کی ابتدائی شب جمعہ ہے، مسافر پردیسی ہیں،
روزے کے نام پہ تھکے ہوئے تیری محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے سخی شہنشاہ یہاں آئے ہیں، ان سب کی حاضری قبول فرما، ان کی برکت سے جہاں اور حضرات بیٹھے ان سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، در در کا محتاج نہ بنا، در در کا بھکاری نہ بنا، غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، آمین برحمتک یا ارحم۔ کل انشاءاللہ جمعہ ہے، 1 بجے جمعہ ہوتا ہے یہاں۔ جمعے کے بعد ایک خاص عمل ہے جو کہ بار بار کا آزمودہ ہے، انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا، تقریباً 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کے بعد دعا مانگی جائے گی۔ اس میں اگر آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں، باہر والوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مقیم حضرات تو ہوں گے، وہ انشاءاللہ تعالی کل جمعے کی نماز کے بعد وہ عمل کیا جائے گا۔ میری چاہت یہ ہے کہ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں، ان کی مشکلیں اللہ کے خزانوں سے دور ہو جائیں، حل ہو جائیں، اور ان کے مسائل حل ہو جائیں، ان کی زندگی کے جو بھی مرادیں لے کے آئے ہیں پوری اللہ کر کے جائیں۔ بس یہ چاہت ہے، یہ کوشش ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پیر کے دن ہم سورۃ النساء پڑھیں گے ظہر کی نماز کے بعد، پیر کے دن اس کے بارے میں بھی آپ کو عرض ہے، وہ بہت زبردست عمل ہے کہ اس کو حفاظ کرام بھی مل بیٹھ کے جن کو ناد رکھا ہے وہ پڑھیں گے، پھر پانی پہ دم کریں گے، وہ پانی پھر تقسیم کر دیں گے۔ گھر کی زندگی سکون چین کے لیے انوکھا عمل ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ایک عمل ہوگا جمعے کی نماز کے بعد، اس میں آپ حضرات شرکت کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہاں اچھا، وہ کل جو دعا بتائی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ہے، وعافانی نہیں ہے، وعافنی ہے۔ جزاک اللہ، اس کی اصلاح ہو گئی ہے، میری بھی ہو گئی ہے، میں بھی محتاج ہوں۔ اچھا جی، جو مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائیں۔ ہاں قریب تشریف لائیں اور ضرور آئیں۔ جو مقیم حضرات ہیں وہ اس وقت ضرور بیٹھا کریں، ادھر ادھر بالکل نہ جایا کریں۔ جو مقیم حضرات ہیں تھوڑا سا مزید صبر کر لیا کریں اور ضرور تشریف لایا کریں کبھی قریب انشاءاللہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شب روز بہت اچھے واقعی؟ اچھا ماشاءاللہ۔ روز کے اعتبار سے میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں روز کے اعتبار سے۔ آج 3 روزے مکمل ہوئے، باقی 27 روزے انشاءاللہ باقی ہیں۔ اب روز کے اعتبار سے کتنی ترقی کر رہے ہیں، اس کو سوچیں۔ اخلاق میں، درگزر میں، عبادات میں، نظروں کی حفاظت میں، اپنے جذبوں کی حفاظت میں، اپنی طبیعت کو یہاں مائل کرنے میں ہم کتنا اپنے اوپر محنت کر رہے ہیں اور کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ روز کے اعتبار سے ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں، یہ سوچیں۔ اگر تو ہم ترقی کر رہے اور ہمیں محسوس ہو رہا کہ فلاں وقت میں فلاں میری ناگواری آئی تھی میرے مزاج کے خلاف، اللہ کے لیے میں نے معاف کیا تھا، سمجھ لے ترقی ہوگی، مجھے ایک پھول لگ گیا، ایک بیج لگ گیا۔ ہم روز کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ آج کتنے پارے پڑھے میں نے، ہر وقت مجھے سونے کا خیال کیوں ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے۔ سو جاؤں، ٹیک مل جائے، اونگ مل جائے، سوتا بھی رہوں، بیٹھ کے بھی سوتا رہوں، لیٹ کے بھی سوتا رہوں، میری طبیعت سے یہ چیز کب جائے گی؟ اس کو سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ میں روز بروز کتنی ترقی کر رہا ہوں، میرے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، تسبیح خانے کی یادیں رہ جائیں گی، میں نے یہاں رمضان گزارا تھا۔ آپ حضرات بڑی قربانی خلوص سے تشریف لائے، ہم ترقی کتنی کر رہے ہیں اعمال میں، اخلاق میں، اور اپنی نیت پہ کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے آیا، جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر کسی کی ناگواری پہ غصہ نہیں آئے گا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا
کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا کسی کی گری پڑی چیز جو ہے اس کو اٹھا کے ذمہ دار کو دے گا, اپنے پاس نہیں رکھے گا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا کسی کی بغیر اجازت کے بستر کو ٹیک نہیں لگائے گا, جوتے استعمال نہیں کرے گا. اللہ کی رضا کے لیے آیا. اور جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا جو مل جائے گا کھا لے گا. میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. ایک درویش کہنے لگے میں تو وہ ہوں, کوئی ٹکڑا مجھے پھینک دے اس کی مہربانی ہے, مجھے تو دسترخوان پہ اتنا کھانا مل رہا, میں تو اس قابل نہیں تھا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر اتنی طبیعت اس کی اور انداز کی ہوگی, پھر یہ جھکا جھکا ہوگا, پھر یہ چھپا چھپا ہوگا, پھر یہ چلے گا بھی صحیح ڈرے گا بھی صحیح, پھر یہ چلے گا بھی صحیح اور ڈرے گا بھی صحیح. پتہ نہیں میری قبول ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں منہ پہ نہ مار دی جائے. ایک بزرگ تھے نماز کے بعد دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت نماز کے بعد منہ پہ ہاتھ, فرمایا اس لیے کہیں یہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. پھر یہ چلے گا بھی صحیح ڈرے گا بھی صحیح, پھر یہ ڈرتے ڈرتے چلے گا, پھر یہ مرتے مرتے زندگی گزارے گا اور مرتے دم تک گزارے گا انشاءاللہ. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا, اللہ 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 کی رضا کے لیے آئے گا, پھر اس کی چال, اس کے حال, اس کے کال, اس کی زندگی, اس کے صبح, اس کے شاموں میں بہت فرق ہوگا. علامہ ابن عابدین شامی جو یہاں علماء حفاظ قرآن بیٹھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. علامہ ابن عابدین شامی, ان کی کتاب کے بغیر اب بھی کوئی فتویٰ مکمل نہیں ہوتا. حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لائے اور شاہ غلام علی خلیفہ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے. نہ مرشد عالم ہے نہ مرشد کا مرشد عالم ہے, اور اتنا بڑے فقیہ محدث کہاں سے, عرب سے دلی میں تشریف لائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی ہستی شیخ کی خانقاہ میں وقت گزارنے آئے ہیں, من کی تربیت کے لیے وقت گزارنے آئے ہیں, تو رکا بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ تشریف لائیں یا میں آ جاؤں. فرمایا مرشد سے پوچھ کے بتاؤں گا. مرشد سے پوچھا تو فرمایا 40 دن کے لیے آپ کو تو میں نے روزہ رکھوایا ہے, خانقاہ کے اندر رہنے کا بھی, گفتگو کرنے کا بھی, فتویٰ بتانے کا بھی. یہاں تو فقیر بن کے رہیں, فقیر بن کے نہ رہیں. ایک ہے فقیر اور ایک ہے فقیر, فرق ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. رکا لکھا, میرے شیخ نے اجازت نہیں دی, واپسی پہ جب شیخ اجازت دیں گے جاتے ہوئے آپ سے ملتا جاؤں گا. اور علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ جب واپسی ہوئی اپنے وطن کی طرف تشریف لے جانے لگے تو پھر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ کھڑے ہو کے ملے اور ماتھا چوما اور آنسو نکل گئے اور فرمانے لگے آپ کی اسی چیز نے آپ کو عظیم بنا دیا. جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا آئے گا پھر اس کے اندر رخصت آئے گی, کہے گی اچھا کوئی بات نہیں, یہ غلطی ہو گئی ہے, کوئی حرج نہیں, پتہ نہیں مجھ سے کتنی ہوتی ہے. پھر ایک ایک بات پہ اس کے اندر فتویٰ نہیں اٹھے گا, ایک ایک بات پہ, ایک ایک بات. حضرت شاہ عبد القادر ریکوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ تھے, ان کی خانقاہ میں لوگ آتے تھے. ایک دفعہ ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضرت آپ کی موجودگی میں لوگ کوئی مکروہ کر رہا, کوئی مکروہ تنزیہ ہے, کوئی حرام ہے, کوئی جو ہے شرک کر رہا, کوئی بدعت. اس نے مختلف باتیں کہیں. حضرت خاموشی سے سنتے رہے اور سنتے سنتے فرمانے لگے بھائی وہ تو تھا ہی بیمار, اس لیے آئے, بیمار یہ ہسپتال ہے, یہاں آ کے بیماروں جیسی حرکتیں کریں گے, اور اگر ہم نے انہیں یہاں سے نکال دیا تو پھر ہسپتال سے نکالنے کے بعد علاج کہاں ہوگا. ہمارے ہاں خواتین درس میں آئیں تو مجھے اطلاع ملی کہ بعض خواتین ایسی آتی ہیں جو یہاں تک ان کا جو ہے وہ چھوٹے سے شارٹ لباس ہوتے ہیں, تو آپ درس میں ان کے بارے میں کہیں. تو میں نے انہیں کہا یہ پلے گروپ ہے, بچوں کا نا ایک پلے گروپ ہوتا ہے,
میری اہلیہ جو ہے نا اپنے بچے کا پیمپر بھی بیگ میں، گیند بھی بیگ میں، اس کی خوب مالش ہو رہی، اور زندہ باد میرا بیٹا سارے جہان کو جو ہے فتح کرنے جا رہا، کھیل کھال کے آیا اور ہاں زندہ باد. پھر وہی بچہ ہے تو پھر اتنا بڑا بیچارہ بیگ اٹھا کے چلتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے. میں نے کہا پلے گروپ پہ آنے تو دو. ابھی رات شادی، صبح کہنے لگے مبارک ہو جی بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی، آنے تو دو. وہ شادی ہوئی نا تو اس نے بیوی کا گھونگھٹ اٹھا کے کہا واہ سبحان اللہ، کیا نام ہے ہمارے حضور کا؟ کہنے لگے ہمارے حضور کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کیا فرمایا حضور نے؟ انہوں نے حضور نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات. پریشان باہر گیا، کہنے لگا بھی سب وضو کر لو، اندر درس ہو رہا ہے. جب اللہ کی رضا ہوگی پھر مزاج میں رخصت ہوگی. پھر بڑوں اور اکابرین کی خانقاہوں میں زندگی کی ہر ترتیب میں ہر مسلک آتا تھا اور رخصت ہوتی تھی، ہر مزاج آتا تھا اور رخصت ہوتی تھی، پکڑ نہیں ہوتی تھی. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے گا. جب اللہ کی رضا کے لیے آئے گا پھر لوگوں کے مزاجوں سے درگزر کر کے چلے گا، لوگوں کی طبیعتوں کی رعایت رکھے گا. ورنہ کچھ عرصے کے بعد رہتے رہتے اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سنو ایک واقعہ سناؤ. میں اس دن شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربت میں بیٹھا تھا، پچھلے جمعے والے دن غالباً رات کو وہاں پہنچا تو میں پڑھ رہا تھا اور برس اندر اندر مجھے سوچے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، کیا ہستی. بالا کوٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا. جذبہ جہاد میں دلی کے ایک بہت بڑے عالم یہاں آئے، جہاد کے فضائل، جذبہ جہاد. اب ہوتا یہ ہے چند بار حج پہ گیا ہوں، اللہ لے جاتا ہے، وہاں بڑے بڑے علماء حج کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے کہ زندگی میں حج سے واسطہ ایک دفعہ پڑتا ہے. ایک صاحب تھے جنہوں نے لوگوں کے دم دلا دلا کے دم نکال دیا تھا، ہر چیز پہ دم. تو وہ آئے، انہوں نے آ کے نا حالت جہاد میں احکامات بدل جاتے ہیں. یہ مونچھیں اگر لمبی ہو جائیں اور ہونٹوں کے اندر جائیں اور بال بے ہنگم ہو جائیں اور بے ترتیب ہو جائیں تو اس میں رخصت ہے. اور بھی کئی مسائل، جیسے حاجی کے ساتھ اگر میلہ ہے اور دھول ہے اور کپڑے میلے ہیں تو اس پہ فخر ہے. اس طرح حالت جہاد میں علماء سے پوچھیں، احکامات میں کچھ احکامات بدل جاتے ہیں، اس میں رخصت ہوتی ہے، رعایت ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے نوٹ کرنے لگے کہ فلاں بندہ یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا. تو انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے یہاں فلاں بندے کو میں نے دیکھا تھا، اس نے مکروہ تحریمی کیا تھا، فلاں مکروہ تنزیہی کیا تھا، فلاں نے حرام کیا تھا، فلاں نے بدعت کی تھی. یہ بات ہے؟ کچھ دن چلتے چلتے ان کے اندر رخصت نہیں تھی، احکامات جہاد کے احکامات سے واقفیت نہیں تھی. آخرکار چلے گئے اور جا کے ایک فتویٰ لکھا کہ میں نے وہاں دیکھا یہ چیز یوں تھی، یہ چیز یوں تھی، یہ منکرات سے فلاں مکروہ تھا، فلاں تنزیہی تھی، فلاں تحریمی تھی، فلاں حرام تھا، فلاں. لکھ کے کہا میرے مطابق یہاں جائز نہیں. انگریز کے ہاتھ وہ فتویٰ آیا، اس نے کاپیاں کرا کے پورے برصغیر میں پھیلا دی. مخلوق دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور مجاہدین کو شہادتیں نصیب ہو گئی. یاد رکھیے گا اس عالم کے اندر تھا اخلاص، لیکن اب یہاں اس اخلاص کی ضرورت نہیں تھی. یہ میں نے بہت بڑی ہستی سے یہ بات لی ہے، اپنی طرف پہ نہیں کہہ رہا، میں بہت بڑی ہستی نے یہ بات لکھی ہے. مگر اخلاص تھا لیکن اب اس اخلاص کی ضرورت نہیں تھی، اور اس اخلاص کی وجہ سے
उम्मत को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और बड़ी बड़ी हस्तियां शहीद हो गई। जो अल्लाह की रजा के लिए आएगा फिर दरगुजर के रास्ते ढूंढेगा, माफी के रास्ते ढूंढेगा, मखलूक के साथ ताफू व तस्फहू व तगफिरू, अल्लाह कमी बेशी जेर जबर की माफ फरमाए, फिर ये रास्ते तलाश करेगा। इन तीनों का लफ्ज पता क्या है? ताफू, माफ भी कर दो, मिट्टी डाल दो। तस्फहू, तस्करा भी ना करो, कुरेदो ही ना। तगफिरू, और भूल जाओ। फिर पर्दे रखेगा, फिर पर्दा दरिया नहीं करेगा, फिर उसके बैठ के तस्करे भी नहीं करेगा। यहां तो देखो क्या होता है, कोई अस्पताल है, आए सारे मुझ जैसे हैं बेचारे, कोई बिगड़ा हुआ, कोई समरा हुआ, कोई गिरा हुआ, कोई पड़ा हुआ, पता नहीं अंदर का उसके अहवाल पूछे। पहले 100 गलतियां थी, अब यही दो रह गई हो, 98 सारी खत्म हो गई। तुझे 98 का तो पता नहीं, 2 का पता है। और क्या खबर उसका इस हाल में खात्मा हो जाए और कलमा नसीब हो जाए, और मुझे अपना पता नहीं। तो मेरी आपसे दरखास्त है, दरगुजर के साथ, अल्लाह के मखलूक के साथ ये समझ ले मेरी तरक्की हो रही है, ये तरक्की हो रही है। हज़रत हकीम उल-उम्मत रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन में बैठ के फरमाते थे कि मेरे पास आलिम तरबियत याफ्ता किसी अल्लाह वाले की खानकाह में, वो भी ले आओ, और एक वो है जो ले आओ उसकी आंखें मटकाने, कंधे उचकाने, उसके हाथ फैलाने, उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज से मुझे पता चल जाएगा किसी खानकाह में किसी के हाथ तरबियत याफ्ता नहीं है। अल हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत पीर मेहरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे, फरमाते थे कि मेरे पास इल्म वाले भी आए, इल्म का गर्रा लेके आए, जिहालत पाके गए, मेरे पास इल्म वाले आए लेकिन फकीर बन के आए, अल्लाह ने उन्हें फकीर बना दिया। हालांकि हाई साहब खुद आलिम नहीं थे, कितने हमारे अकाबिरीन हैं आलिम नहीं थे। शाह इस्माइल सही साहब रहमतुल्लाह आलिम थे, सैयद मशीह आलिम नहीं थे। तो इसलिए मेरी दरखास्त है, फकीर बन के ही फकीर बनते हैं, फकीर बन के ही फकीर अल्लाह बनाते हैं। फिर अल्लाह दिल का सीना खोल देता है। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके सामने हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने घुटने टेके और अल्लाह ने इल्म और कश्फ की दुनिया अता फरमाई, फरमाते थे मैं अपने मुर्शिद के यहाँ जब गया फिर मैं ये भूल गया कि मैंने दारुल उलूम से पढ़ा है, मैंने कहीं से फतवा पढ़ा है, बस फिर वो जो फरमाते थे और वही मैं मान लेता था। फरमाया मानते मानते यहां तक हुआ कि अल्लाह ने खुद मेरे दिल की दुनिया भी खोल दी। मौलाना अमीन उकारी साहब एक बुजुर्ग थे, मेरे उनके साथ कई सफर हो गए रहमतुल्लाह अलैह। फरमाने लगे मैं हजरत की खिदमत में हो गए, हम चंद दोस्त और बैठ होने के लिए गए, और उन्होंने कहा जी हम जाके उनके कश्फ का इम्तिहान लेंगे, और हजरत के लिए हदिया ले गए। हर मौलवी अपने लिए साथ हदिया ले गया। हजरत ने एक का हदिया उठा के रखा, बाकी एक तरफ कर दिया, और कहने लगे आजमाइश न लिया करो, इम्तिहान न लिया करो, मैंने अपने मुर्शिद के सामने अपने आप को मिटाया है और अपने आप को बेहैसियत किया है। वहां मैं मौलवी आलिम हाफिज कारी नहीं था, वहां मैं एक फकीर था। मुर्शिद की नजर ने यह दे दिया है कि ये हलाल वाला है, ये हराम वाला, ले जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि हमारा इल्म ही हमें ले डूबे। हमारे बड़ों की खानकाहों के कुछ नक्शे में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मैं कौन, वो हस्तियां कौन, मेरी क्या औकात है, लेकिन मैं उनका खोशाचीन। हमें सबको लेके चलना है, सब फिरकों को लेके चलना है, सब मसलक को लेके चलना है, सब मजाहिब को लेके चलना है, सबको लेके चलना है, मरीजों को भी लेके चलना है और तंदुरुस्तों को भी लेके चलना है। उम्मत आज टूटी हुई है, उम्मत को जोड़ने में जरिए के तौर पे अल्लाह मुझे आपको कबूल कर ले, दरगुजर के साथ और फकीर बन के दरगुजर के साथ। आपको इल्म है कि हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डलवाने वाला कौन था? मुरीद था, काबुल से आया था, हसन उसका नाम था।
شیخ کی خدمت میں رہا، کچھ کشف کرامات کمالات ایسے تھے جو شیخ نے لکھے، اس کو سمجھ نہ آئے، جو ہم عصر مخالفین تھے ان کے پاس وہ چیزیں لے گیا، انہوں نے وہ چیزیں بہت بڑھا چڑھا کے بادشاہ اکبر کو بیان کی، اور اکبر بادشاہ نے اٹھا کے گوالیار کے قلعے کی جیل میں ڈال دیا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم درگزر کرتے ہوئے چلیں، امت سے بھی، عالم سے بھی، حکمرانوں سے بھی، بادشاہوں سے بھی، رعایا سے بھی، امیر وزیر فقیر مشیر سب سے درگزر کرتے ہوئے چلیں، لکیر پکڑ نہ ہو۔ اور اس کے لیے اگر کسی کو بے اصولی میں دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، غائبانہ اس کے لیے دعا کریں، سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر بندہ یہاں سمجھانے کی کوشش کرے گا بیچارہ ٹوٹ جائے گا، کیا پتا وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس کو ماں نے بھیجا، اس کو بیوی نے بھیجا۔ کل بھی ایک صاحب نے مجھے جاتے ہوئے رکا دیا، آگے پیچھے کوئی نام نہیں لکھا ہوا، کون ہے کیا ہے، بس میں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس بھیجا، کوئی نمبر نہیں، کوئی رکا نہیں، کوئی نام نہیں، کچھ نہیں، بس رکا اس نے دے دیا، میں نے پڑھ لیا۔ کس نے دیا تھا بھائی وہ رکا؟ رکے میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ رمضان سارا کا سارا اگر میں خطوں کے جواب دینا شروع کر دوں، اس لیے ہم نے یہ باکس لگوایا ہے، جس کا خط رکا ہے اسی میں ڈال دیں۔ تو میری آپ سے منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، میں بھی محتاج ہوں، ہم نے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو، ہر مزاج کو لے کے چلنا ہے، اس کے لیے سینے بڑے ہوں، ظرف بڑے ہوں، دروازے بڑے ہوں، تاکہ اونٹ بھی آ سکیں، ہاتھی بھی آ سکیں، چھوٹے دروازے نہ ہوں، اور کسی سے سوال نہ ہو، دل کا سوال بھی نہ ہو، دل کا سوال بھی نہ ہو کہ اندر اندر یہ چیز مجھے دے دے، مجھے کھلا دے، زبان کا سوال بھی نہ ہو، باہر جانا بالکل نہ ہو، بالکل نہ ہو۔ موبائل کو تو چلا کروا دیں، سب سے زیادہ موبائل کا روزہ رکھوائیں، خود بند رکھیں موبائل، ہماری شور شرابے سے کوئی متاثر نہ ہو، اپنا سامان سمیٹ کے، اپنی چیزیں سمیٹ کے، اپنی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے پاس کوئی کپڑے کی تھیلی ہو، جوتی اس میں ڈالی رکھی، اور آئندہ کے لیے اس میں سے نکالی، کسی کے جوتے، کسی کا بستر ٹیک لگانے کے لیے، کسی کا جوتا استعمال کرنے کے لیے نہ ہو۔ بیت الخلاء میں جائیں تو لوٹا بہا کے آئیں، آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ غسل خانے میں جائیں تو آنے والوں کا خیال رکھیں۔ اور کارڈ آپ حضرات کی سہولت کے لیے میں نے عرض کیا ہے، آپ شاہی مہمان ہیں، مدینے والے کے مہمان ہیں، تاکہ آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے جو چیز ہے وہ آپ تک پہنچے۔ کارڈ صرف اس لیے آپ کو خدا نہ خواستہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت کو اور بڑھانے کے لیے ہے۔ اپنے بستر کو سمیٹ کے لگائیں، آنے والے کو جگہ دیں، اور سونے کے وقت سو جائیں، ورنہ تعلیم کا وقت ہوگا، اجتماعی عمل ہوگا، پھر اونگ رہے ہوں گے۔ اور کوشش کریں اپنی نیند جتنی ہے پوری کریں، بے شک پوری کریں۔ بہت موقع ملتا ہے یہاں سونے کا، کیا موقع نہیں ملتا؟ بہت ملتا ہے، بلکہ بہت ملتا ہے۔ نیند پوری کر کے چپکے سے اٹھیں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، اور دوسرے کمرے میں جا کے، وہاں حال نمبر 2 میں، وہاں جا کے تلاوت، تسبیحات، ذکر، اور ذکر بالجہر نہ کریں یہاں انفرادی، کہ بندہ ذکر اونچا اونچا کرنا، لوگ سو رہے۔ ہماری تھوڑی تھوڑی احتیاط ہے، اپنے حلقے لگا کے نہ بیٹھیں، میں حکیم ہوں، میں عامل ہوں، میرا یہ کارڈ ہے، یہ رکھو، اپنے ایڈریس، اپنے پتے، اپنے حلقے لگا کے نہ بیٹھیں، بلکہ بس یہیں میں نے کہا ہے نا کہ فقیر بن کے جتنا فقیر بن کے ہماری زندگی کے دن رات گزریں گے، اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ سوال نہ ہو کسی سے، گری بڑی چیز کا خیال ہو کہ میری نہیں ہے، پانی کی احتیاط ہو، وضو کے لیے پانی بہت زیادہ استعمال ہو رہا، احتیاط سے پانی استعمال کریں، مستنجے میں بھی، وضو میں بھی، غسل میں بھی، اور کھانے کو جتنا کھائیں بس اس کے بعد دسترخوان فوراً چھوڑ دیں گے، دسترخوان میں نہ بیٹھے رہیں تاکہ اوروں کو موقع ملے، اور دسترخوان بلایا جائے تو فوراً تشریف لائیں۔ افطار کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی ڈھونڈنا نہ پڑے، انہیں کہ میں تو رہ گیا تھا، میں تو باہر چلا گیا تھا، اب وہ دسترخوان سمیٹ دیا۔ انہیں پھر شکایت کی کہ میں یہاں آیا، مجھے تو کھانا ہی نہیں ملا۔ جب کھانے کا وقت تھا آپ تو تھے ہی نہیں،
उसने कहा मैं दोस्त से मुलाकात करने लगा, मैं पैकेज लगा के बैठा हुआ था मोबाइल का। और सुनाओ, और सुनाओ। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि इन चीजों का ख्याल करते हुए, अच्छा ये चीजें क्या है, ये हमारी तरक्की है, इसी का नाम तरक्की है। हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। कितने मुबारक अमल हमें अल्लाह की तौफीक से, और ये वो अमल मिल रहे जिनके साथ हमारे अकाबिर की सनदें हैं। मैं बाज़ औक़ात किताब का नाम दानिस्ता लेता हूं कि ये इश्काल, ये शक न रहे ये कहां से लिया इसने, जिसमें हमारे असलाफ की साथ असनाद हैं। हमारे असलाफ ने वो चीजें ऐसे नहीं लिखी, उनकी आजमूदा हैं, बड़ों की आजमूदा हैं। ये तरक्की रोज बरोज हमारी होती जाए, होती जाए, होती। शुक्र हो, शिकवा ना हो, खाने में, सोने में, पीने में, उठने में। वरना शिकवा करेंगे तो हर चीज में ऐब नजर आएगा, हर चीज में ऐब नजर आएगा। और अगर शुक्र करेंगे हर में खूबी और खैर नजर आएगी, खूबी और खैर नजर आएगी। क्या ख्याल है, करेंगे ना? मेरी भी ये जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। कोई सवाल आप करना चाहें तो जी फरमाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहते हैं जी आपके पास तबर्रुकात हैं, उसकी ज़ियारत। हाँ बिल्कुल, आका के रोज़ा अत्हर के अंदर का गिलाफ भी है। अच्छा, अभी एक तबर्रुकात और आए हैं, मुझे आपने अच्छा किया। आका के वो तलवार जो तोप कापी तुर्की में पड़ी है, मैं वहां गया था तुर्की में, वहां देख के आया। हमारे एक मोहसिन है, उन्होंने बिल्कुल वही तलवार बनवाई है, उतना ही वजन है, सब कुछ वही, हर चीज वही, सिर्फ धार नहीं है तलवार की। वो मुझे हदिया दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की सलाई, वो मुझे हदिया दिया। बुर्दा यमानी जिसमें सख्त धारियां थी, वो बड़े बड़े फुकहा बनोरी टाउन के उन उलमा ने वो मुझे हदिया दिया। मैं चाहता हूं वो भी आपको दीदार हो जाए। काबा के गिलाफ हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के, और हजूर के रोज़ा अत्थर के अंदर का गिलाफ जो जालियों से अंदर का गिलाफ है, सब्ज गिलाफ, वो है। और तबर्रुकात भी है। इंशाअल्लाह इसकी तरतीब बनाते हैं। आपने अच्छा किया, याद दहानी करा दी इंशाअल्लाह। और कुछ सवाल? हाँ जी, किसी से साथ मिल के सही कर ले इंशाअल्लाह, अच्छी बात है। अनमोल खजाना सही पढ़ना चाहिए, अल्फाज सही हो। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? देखें, आपको मौका इसलिए देता हूं, आप हजरात को इसलिए मौका देता हूं कि कोई सवाल हो हमारे दर्स के बारे में, ताकि आप दिल की आवाज बयान कर सकें। जी, अच्छा, हाल नंबर 2 में कुरान करीम कम है, ज्यादा रखवा दें। देखें, कम की बात है, हमारे सामने ये बात आ गई है जी। रेहल भी कम है, फटियां भी कम है, कुरान करीम भी कम है, रेहल भी कम है। और कोई बात? जी, क्या वो कहते हैं? जी ठीक है। हाँ जी, तो आज आपने मुझसे तो पूछा हकीम साहब होंगे, अभी गली में मैं आ रहा था ना, तो मुझसे पूछा हकीम साहब हैं? मैं कहा आपने मुझसे तो पूछा था। अभी मैं, लोग खड़े होकर मुझसे हकीम साहब की बातें करते हैं। अच्छा, फिर कैसे हैं, उनसे दवाई से ठीक हो जाते हैं? मैं क्या, हो भी जाते हैं, अल्लाह का जिसका हुक्म है। कैसे हैं, लूटते तो नहीं? मैंने कहा लूटते तो है। अच्छा, कैसे हैं?
बूढ़े हैं, जवान हैं, किस तरह है। लोग मुझसे खड़े होकर इस तरह दरवेश बातें करते हैं, मैं फिर उनसे बातें करता हूँ। एक माई कहने लगी, हाँ नहीं यही हकीम है। उसने समझा कोई हकीम होगा 70 साल का, 80 साल का, 2-4 बंदे बुला के लाएंगे। अभी मैं नारायण में गया ना, तो उन्होंने कहा पीर साहब आ रहे हैं, नारायण में पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं। लोग देखे, मैं चुप करके जा रहा, वो पीछे देखे भी पीर साहब कहाँ है, पीर साहब आ रहे हैं, उनका दर्स है, पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं। अब मैं बैठ गया। जब मैं उठा तो एक बाबे ने ऐसा ऐसा बोला, बाबा मैं उठा नहीं, कहने लगा इससे कहो असल पीर साहब को ले आओ। इतना वक्त हमारा नहीं है कि वो तकरीर करे, वो करे, असल पीर को ले आओ। जी आप बात की। गुजारिश ये है, ये तो उलमा से पूछे। हमारे यहाँ हमारे मौलाना को अल्लाह बरकत दे, ये उनका 12वां-13वां मुसल्ला जो यहाँ पढ़ा रहे हैं। तबीयत खराब थी उनकी तजवीद उनकी तिलावत बहुत अच्छी है, गलतियां नहीं होती। ये 2-3 तरावियों में गलतियां, उनकी तबीयत खराब। आज देखें, आज महसूस किया आपने। तो गुजारिश ये है कि ये बाकी आप कहते हैं अत्तहियात हम पूरी नहीं पढ़ पाते, अत्तहियात पूरी नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए भी उनसे अर्ज किया जाएगा। लेकिन मैं तो मेरे ख्याल में शायद मैं तेज पढ़ता हूँ या और भी है, अत्तहियात पूरी हो जाती है, दरूद पाक भी हो जाता है। मजीद इंशाल्लाह और तरतीब बनाएंगे आप। बाकी हकीम साहब से मुलाकात हो गई हकीम साहब से मुलाकात हो गई, हकीम साहब होंगे बड़ा अच्छा। वैसे किसने हकीम साहब को किस हुलिये में सोचा था, कोई बताए तो सही। हकीम तारिक कैसा होगा, कोई बताए तो सही, क्या हुलिया होगा बताओ। बुजुर्ग होंगे, सफेद दाढ़ी होगी और मोटे भी होंगे, पेट वेट होगा, ऐसे ना। हाँ, पूरा बोलो फिर। हाँ जी, आपने हकीम साहब को किस हुलिये में सोचा था? बूढ़े होंगे और 2-4 खादिम साथ होंगे, हटो बच्चों की आवाज होगी। सही बात। और किसी ने क्या सोचा हकीम तारिक का हुलिया क्या होगा? हाँ, सफेद दाढ़ी होगी, मामा बांधा होगा, ज्यादा उम्र होगी। कितनी मसलन अंदाजा? 60 के लगभग होगी। अब मेरी कितनी है? हैं? हैं? 25 साल का है। इसी 13 रमजान में इंशाल्लाह 50 का हो जाऊंगा। इसी 13 रमजान में माशाअल्लाह कह दो, इसी 13 रमजान में 50 का हो जाऊंगा। हाँ जी, हाँ ठीक। अच्छा भाई, आखिरी बात जी, आखिरी बात ये है, रोज बैठ के एक बंदा गया, उसने हजरत मदनी रहमतुल्लाह, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत से लोग आके ऐसे मुसाफा किया, हजरत मैं आपकी खिदमत में पढ़ने आया हूं, तो मुझे कोई नसीहत फरमा दे। हजरत ने एक लफ्ज फरमाया, यहां वक्त गुजारना है ईमानन और एहतसाबन। ईमानन और बहुत बड़ी हस्ती, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती।
ईमानन और एहतसाबन। कैसे? कामिल ईमान के साथ रहना है और अपने हर पल का हिसाब अपना खुद करना है। उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, भाई कोई पकड़ो तार को देखो। उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हिसाब कर इससे पहले कि तेरा हिसाब किया जाए। और मैं जिसने जिंदगी में हिसाब शुरू कर दिया, अल्लाह मौत के वक्त उसके हिसाब को आसान फरमाते हैं। ईमानन और एहतसाबन, ये वक्त गुजारना है। तो आज के बाद मैंने भी, आपने भी अपने ईमान, कामिल यकीन ईमान के साथ, और फिर गुजरे वक्त को बैठ के खुद हिसाब करना है, कहां मुझसे गलती हुई, कहां मैंने लोगों के ऐब देखे, कहां बदगुमानी की, कहां शक किया, कहां वसवसा किया, कहां एतराज किया, कहां मुझसे नमाज में कोताही, कहां अमाल में कोताही, कहां इबादत। यह है ईमानन और एहतसाबत। इस तरह मैं भी मोहताज हूं, इस तरह आप भी वक्त गुजारें। जी एबटाबाद में दुआ दी थी, कौन सी? मुझे याद नहीं, तो मैं उस वक्त बैठा होता हूं तो मैंने कोई बता दी होगी, मुझे तो याद नहीं। वो दर्स रिकॉर्डिंग में है, उसमें अगर आप सुन लेंगे तो वो हो जाएंगे। दर्स होगा और रिकॉर्डिंग में हम वो नेट पे डालते हैं, क्योंकि एबटाबाद का दर्स डाल दिया है, नेट पे डाल दिया है, नेट वाले बैठे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। हमद सखर के दर्स में एक हमद चलाई थी, वो नेट पे है। हाँ, उसी दर्स में मौजूद है, दर्स में है, नेट पे है। हाँ, रिकॉर्ड है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला